بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کی نامور سیاسی شخصیت ہیں. پچھلے 40 سال سے زائد عرصے سے متحرک سیاستدان ہیں. اپنی پارٹی کو کبھی بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں ایک سے زیادہ قومی اسمبلی کے حلقوں سے منتخب ہوتے ہیں اور عوام میں بڑی ہی پذیرائی رکھتے ہیں. اگر میں نے شیخو پورے کا نام لے لیا تو آپ فوراً جان جائیں گے کہ بات ہو رہی ہے رانا تنویر حسین صاحب کی، وفاقی وزیر برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن. رانا تنویر صاحب، ویلکم ان دا شو. ویٹ کا اس دفعہ جو ہوا ہے وہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت پہلے اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے تھا کہ یہ ڈی ریگولیٹ کر دیا اس کی پرائس وغیرہ. لیکن لیٹر آن کیا وہ پالیسی ہے گورنمنٹ کی کہ ڈی ریگولیشن پہ ہمیں جانا چاہیے اور جو پرائس صحیح پرائس ہے ویٹ کی فکس ہو اور وہی کسان کو ہی پتہ ہو کہ میں نے کس پرائس کو جو میری کسان پرائس ہے اس پہ میں نے بیچنا ہے. لیکن کچھ طرف سے آ رہی ہے یہ چیزیں کہ ہمیں سپورٹ پرائس ضرور کرنی ہے اس کی، کیونکہ یہ ہمارا اسٹیبل فوڈ ہے، کراپ ہے. اس اسٹیبل جو کراپ ہوتا ہے بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے بھی، تو اس کو ہم نے اس طرح نہیں چھوڑنا. گورنمنٹ اسٹل کنسیڈرنگ کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے، کیا اس کو ڈی ریگولیٹ ہی رہنے دینا ہے اس کی مارکیٹ کو، یا گورنمنٹ نے پروکیور کرنا ہے. تو گورنمنٹ پروکیور بھی کر دی ہے، ناٹ مور دین 20-25% آف ٹوٹل پروڈکشن. بالکل سر، وہ تو اس سے صرف ایک انٹرونشن ہوتی ہے ٹو اسٹیبلائز دا پرائس ان دا مارکیٹ. تو وہ انٹرونشن کے طور پہ ہوتا ہے، پوری تو کر بھی نہیں سکتے. بالکل صحیح ہے. تو اس میں اب انٹرونشن ادھر کس انداز سے کرتے ہیں، ڈی ریگولیٹ رہنے دیتے ہیں یا کوئی اور طریقہ کرتے ہیں. لیکن گورنمنٹ پالیسی لا رہی ہے، لیکن ویٹ پہ ہم فوکسڈ ہیں، نہیں ایگریکلچر پہ فوکس ہے. سر ڈر یہ ہے کہ جتنا کم ریٹ گندم کے کاشتکار کو ملا ہے، آپ تو خود ایک ذمہ دار بھی ہیں، اس سے وہ بہت سارے لوگ اس دفعہ اگر گندم کاشت نہیں کرتے تو پرابلم یہ آ جائے گا کہ پھر امپورٹ کرنا پڑے گی اور پیسہ جو ہے نا پاکستان کا دوسرے ملک کے کسانوں کو جائے گا. اس حوالے سے کوئی خاص انسینٹیو کا خدشہ ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم کافی ان کو کوئی انسینٹیو دے رہے ہیں فارمرز کو، ان کو اس کمپنسیٹ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ گندم اسی طرح لگے گی اور بمپر کراپ بھی ہوگی اور سرپلس بھی ہوگی ایکسپورٹ کے لیے. تو مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں لگتا، کیونکہ ہم پروڈکٹیوٹی پہ جا رہے ہیں، ان کی پروڈکشن بڑھے، ان کو پرائس بھی اچھی مل جائے. جب ڈی ریگولیٹ کریں گے تو اس دفعہ ذرا بہت پہلے اگر ہو جاتا تو اس کی جو مارکیٹ فورسز ہیں وہ اس کو تھوڑا اسٹیبلائز کر دیتی. تو دیکھیں اب جو بھی پالیسی ہوگی، لیکن کوشش یہی ہے کہ کسان کو صحیح معاوضہ ملے. دوسرا سر، یہ جو جتنی بھی پیسٹی سائڈز ہیں، ان کا جو امپورٹنٹ اسینشیل انگریڈینٹ ہے وہ سارا امپورٹڈ ہوتا ہے. کیوں پاکستان میں ہم یہ تیار نہیں کر پا رہے پیسٹی سائڈ کا، تاکہ معاملہ کچھ کم ریٹ پہ ملے اور کسان کی کچھ سہولت ہو جائے؟ بات آپ کی ٹھیک ہے، ہم نے کوشش بھی کی ہے، لیکن ہمیں کیونکہ جو اس وقت یہ فرٹیلائزر میں کمپنیز ہیں وہ تو یوریا پہ فوکس ہیں کہ وہی ہماری پروڈکشن جو ہے وہ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم کر نہیں پا رہے، جس سے وہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے. لیکن پیسٹی سائڈز پہ اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کوانٹٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے، تو اس طرح شاید فیزیبل یا وائبل نہیں رہتی لوکل مینوفیکچرر کے لیے کہ وہ اس پہ جائے. چھوٹے چھوٹے لوگوں نے یہ کام شروع کیا ہے، تو اس کی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کوالٹی یا اس میں وہ انگریڈینٹس یا اس کی افیکٹونیس نہیں ہوتی پیسٹی سائڈز کی جو کہ ہونی چاہیے. کیونکہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، کبھی لوکل لیتے ہیں تو کیونکہ وہ اسمال اسکیل پہ کرتے ہیں، کوئی ان کا کوئی اس میں ایک قسم کا پروفیشنلزم نہیں ہوتا. وہ ایک چھوٹی چھوٹی جگہ پہ پیسٹی سائڈ بناتے ہیں جو بالکل ٹھیک نہیں ہوتی فصلوں کے لیے، اس کا امپیکٹ ہی نہیں آتا، اثر نہیں کرتی، جیسا نہیں اثر نہیں اس کا ہوتا، اس لیے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی لارج اسکیل پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہو اور اس پہ کوئی بنائے جو ڈفرینٹ پھر پیسٹی سائڈز ہوتی ہیں. سر خوش قسمتی سے آپ انڈسٹریز کے بھی منسٹر ہیں، تو اس حوالے سے کوئی حکومتی سطح پہ آپ کا تو یہ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اس کی وائبلٹی
جی ہاں اس پہ ہم نے جانا ہے، کیونکہ مختلف قسم کے پیسٹیسائڈز ہیں، جی ہاں تھوڑی کوانٹٹی میں ہوتی ہیں، جی ہاں تو کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں لیکن اسمال کوانٹٹی میں کرتے ہیں، لیکن اس کو دیکھتے ہیں، بہتر کرنے کے کرتے حوالے ہیں۔ سے دوسرا سر ہائیبریڈ سیڈ جتنے امپورٹڈ آتے ہیں کہ ہماری لوکل ہو جائے تو کاسٹ بچ جائے، کسان کو کم ریٹ پہ ملے، سارے کسان لگا یہ سکیں۔ بہت میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ہے ہماری، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پروڈکشن بڑھے تو سب سے جو بڑا انگریڈینٹ ہے یا ایک جو اس میں ایک جو ہمیں ضرورت ہے جیسے کہ وہ سیڈ سرٹیفکیشن کی ہے کہ سیڈ ہمارے جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، اس پہ کام کیا ہے کہ ہم نے سیڈ جو سرٹیفکیشن کے ریگولیٹری اتھارٹی بھی ہم نے بنائی ہے، آرڈیننس جاری ہو گیا ہے، جی ہاں وہ بھی اس کو دیکھے گی، لیکن ریسرچ پہ بھی ہم اتنا زیادہ کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنا سیڈ اس طرح کا بنائیں کہ جیسے کسان کی ییلڈ بڑھے، جی ہاں کاٹن جس کا طرح ہے، سبزیوں کا ہے۔ پوٹیٹو کا ہے، ہم نے ابھی ایک ایروپونک کے ذریعے بنایا ہے جس سے کافی زیادہ جو ہماری پروڈکشن ہے بڑی ہے، جو ایکسپورٹ بھی ہم نے کی ہے، ایکسپورٹ بھی کافی اس کی ہوتی ہے پوٹیٹو کی، مکئی کا ہے۔ وہ مکئی کا، میز کا ہے، اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں۔ جی ہاں اور اسی طرح آپ نے کاٹن کی بات کی، تو یہ ریسرچ جو انسٹیٹیوٹ ہے ان کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں تاکہ ہم صحیح سیڈ لائیں اور کسان کی پروڈکشن بڑھے۔ ایڈیبل آئل کی جو بہت ساری ہمارے ایریا میں پروڈکشن ہو سکتی ہے ایسی کراپس کی، اس کے حوالے سے بھی ہمیں ابھی بھی ہیوی بل جو ہے نا یہ بھی بڑا ایک اہم ایریا ہے جس پہ کافی گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی سیڈ ہمارے ہیں آئل سیڈ، جی ہاں اس کو ہم پروموٹ کریں، اور یہاں پہ جو ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ کافی بڑا بل ہے آفٹر پیٹرولیم، تو اس پہ ہم نے بھی فوکس کیا ہے، ٹرائی بھی کی ہے، پام آئل پہ بھی کی، پامز پہ بھی لگائے ہیں ہم نے کنولا پہ بھی کوشش کی ہے، سن فلاور پہ بھی کوشش کی ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ابھی میرا خیال ہے اس کو دوبارہ ریویٹلائز کیا گیا ہے اس پروگرام کو، جی ہاں تو اس پہ بھی ہم فوکسڈ ہیں کہ یہ بہتر ہو جائے تاکہ ہمارے امپورٹ پہ ڈپینڈنسی کم ہو جائے۔ اور کپاس کے حوالے سے بھی سر بات یہ ہے کہ کپاس پہ کبھی 14 ملین بیل پہ ہم چلے گئے تھے، ابھی پچھلے 8 ہوئیں، اور اس سال بھی مزید کم ہونے کا خطرہ ہے۔ اور نہیں، یہ بھی ایک سامنے آئی ہے چیز، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بلائی ہوئی ہے میں نے میٹنگ کاٹن کمیٹی کی بھی، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح کاٹن بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہمیں امپورٹ نہ کرنی پڑے، ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے ایکسپورٹ کرتی ہے، تو اس پہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارے پوٹیٹو پہ ہو رہے ہیں، کاٹن پہ ہو رہا ہے، ویٹ کو ہم سرپلس کی طرف جا رہے ہیں، رائس پہ ہو رہا ہے کہ پروڈکشن ہماری بڑھے۔ پروڈکشن ہوگی تو ایگریکلچر سیکٹر ایسا ہے جیسے ہمیں جلدی ڈیویڈنڈ مل سکتے ہیں، آفٹر 6 منتھ اگر ہمارے پاس سرپلس ہو تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو یہ سیکٹر ہمیں کافی سپورٹ دے گا ہماری اکانومی کو۔ مسٹر صاحب اپنے ڈائلاگ کے لیے وقت دیا، میں آپ کو بہت مشکور ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سر۔